کہ یہ کنفرم ہو جائے کہ میں آ گیا. میں ٹائم پہ آیا. مولا سلامت رکھے آپ سب کو. ایک بابا زبردست صلوات پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین. محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. صلوات پڑھیں. عزیزان محترم، چوتھے امام کی ولادت کی محفل ہے ری یونین کے اس امام بارگاہ میں. اللہ ہم سب کو دنیا میں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا ہے اس کی زندگیوں میں امام کی ولادت کی خوشی میں رحمتوں کو نازل کرو، اور سارے مرحومین کو آج کی اس عظیم دن اور عظیم رات کے صدقے میں سارے مرحومین کو بخش دو انشاءاللہ. دوستو، یہ بہت بڑی نائٹ ہے، بہت بڑا دن تھا، اور مولا عباس کا دن تھا، رات چوتھے امام کی آدھی. ریئلی بگ نائٹ. میں ہر رات کو یہ جملہ بول رہا کہ بگ نائٹ ہے. اگر سمجھے تو بگ نائٹ ہے، نہیں سمجھے تو کچھ بھی نہیں. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین؟ اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے، اگر آپ ایزی لے رہے، کیجول لے رہے، ریلیکس ہو کے لے رہے، تو یو آر لوزنگ. ہم لوز کر رہے، ہم کو ہمارا نقصان ہے، کسی اور کا نقصان نہیں. یہ راتیں ایک ایک رات جو گزر رہی، کل کی رات شہزادے علی اکبر کی ولادت، پرسوں کل کی رات تھا 5 شہزادے علی اکبر، 6 شہزادے قاسم. مسلسل یہ راتیں جو ہے برکتیں والی، رحمتوں والی، نعمتوں والی. یہ رات کا لٹرلی آپ کو انتظار کرنا، ویٹ کرنا. آپ کے دنیا میں جتنے آپ کے سال بھر کے جتنے پرابلمس یہ مت بولو کہ آج میں بڑا ریلیکس ہے، آج 1 ملین کا بزنس کیا، I'm fine. کبھی یہ سوچ کے زندگی مت گزارو. میں آتا ہوں ابھی وہ 4 چیزوں کو جو میں نے بولا امام کے لیے آتا ہوں، لیکن یہ بھی امام ہی کی طرف سے. اگر میں یہ سمجھ لوں کہ میرا بزنس ری یونین میں بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، میری جاب بڑی اسٹرانگ ہے، میری لائف بڑی پیسفل ہے، میری وائف، میری بیوی، میرے بچے سب ہیں، بڑے آرام سے بنگلے میں رہتے ہیں، تو یہ مت سمجھو کہ ہمیشہ رہو گے. جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ریلیکس ہو کے مومن کو رہنا ہی نہیں ہے. اسی لیے اگر ریلیکس ہو گے تو فرعون بن جاؤ گے. کیا بول رہا ہے؟ مسلسل پرابلمز آئیں گے اور پرابلمز کو سالو کرے گا امام. اللہ نے پھر سنو، اللہ نے یہ راتیں رکھی ہیں دعاؤں کے لیے، یہ راتیں رکھی ہیں رحمت کے لیے، کہ ریلیکس ہو کے مومن کو بیٹھنا نہیں ہے. ریلیکس ہو کے آرام سے، یار میرے پاس تو اتنا بینک بیلنس ہے، اتنا گولڈ ہے، اتنے ڈائمنڈز ہے، اتنا پلاٹینم ہے، ایک لمحے میں ختم ہو سکتا. اگر کچھ نہیں ہوگا تو تم چلے جاؤ گے. کیا بول رہے ہیں؟ ہم ختم ہو جائیں گے. 1000 واقعات ہے، 1000 انسیڈنٹس ہے. یہ مت سمجھو ریلیکس ہو جاؤ. اسی لیے مومن کو کہا کہ اسٹرگل کرو، دعا مانگو. تو چوتھا امام رات بھر دعا مانگ رہا. کیا ضرورت ہے امام کو؟ امام علی دعائے کمیل میں کیا کہہ رہے؟ اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا. یہ میرے جملے، یہ عابد بغرامی کے ورڈز ہے، امام علی کے ورڈز ہے. اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلاء. دعائے کمیل آپ ہر جمعرات کا پڑھتے. پریکٹس سے مت پڑھو دعا. دعا پریکٹس کی نہیں ہوتی، دعا معرفت کی ہوتی. دعا پریکٹس کی نہیں ہے کہ تھرسڈے آؤ امام بارگاہ ری یونین کے آؤ، دعائے کمیل ہے، پڑھنا ہے، 20 منٹس میں ختم کرنا ہے، 21 منٹس نہیں ہونا. یہ سب چیزیں چھوڑو یار. دعا یہ نہیں ہے. اگر مثال کے طور پہ ہماری بزنس ڈیل ہے، 2 گھنٹے ایکسٹرا بیٹھنا ہے تو نہیں بیٹھتے.
میں کیا بول رہا؟ نہیں بیٹھتے 2 گھنٹے نہیں 4 گھنٹے بیٹھتے اگر $1 ملین کا پروفٹ ہونے والا ہے، لیکن 1 منٹ زیادہ دعا میں ہو جائے سنو بابا، یہ ویری بیڈ مشین دعا نہیں ہے، معرفت دعا ہے۔ چوتھا امام کو کیا ضرورت ہے؟ امام علی کو کیا ضرورت ہے؟ کائنات کا مالک ہے میرا مولا، زمین اور آسمان کا مالک ہے علی، لیکن ان کو وہ کیسے دعا مانگ رہے؟ چوتھے امام کی ولادت ہے نا، اسی لیے میں دعا ہی پہ بول رہا۔ اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا سینٹر آ رہے، امام بارگاہ آ رہے، تو شکر ادا کرو کہ چانس مل رہا 2 گھنٹے بیٹھ کر معصوم کو اپنا چہرہ بتانے کا۔ سمجھے؟ معصوم کو چہرہ بتانا۔ میں گھر میں رہوں گا تو امام علی مجھے نہیں دیکھیں گے، میں گھر میں بیٹھ کے گھر میں کیسے بیٹھتا ہوں؟ دیکھیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا، برا نہیں مانوں، میں گھر میں بیٹھتا گوسپ کرتا، نہیں سمجھے گوسپ کیا؟ فون پہ لگا ہوا رہتا، اس کی بات اس کی بات اس کی بات اس کی بات چلتی، وہ گھر میں یہ ہوا، وہ بھائی نے یہ کیا، وہ بھائی نے یہ کیا، وہ بھائی نے یہ کیا۔ ری یونین میں نہیں بولتے لیکن پھر بھی بول رہا نہیں، وہ اس کے گھر میں کیا کھانا بنا، اس کے گھر میں کیا پرابلم ہے، اس کے ہم 1000 باتیں کرتے، امام ہم کو نہیں دیکھتا۔ اگر سینٹر ہو گے، جتنی دیر یہاں بیٹھو گے، کم از کم کچھ نہیں کر رہے، غیبت سے تو بچ جا رہے، گناہ سے تو بچ جا رہے۔ 2 گھنٹے ہو سکتا جو تم امام بارگاہ میں، سینٹر میں، حسینیہ میں، ری یونین کی اس امام بارگاہ میں تم آ کے 2 گھنٹے بیٹھے، اس 2 گھنٹے کی وجہ سے مولا کی نگاہ تمہارے اوپر پڑی، وہی وجہ بنی تمہاری بخشش کا سہارا بن جائے۔ انشاءاللہ ایک بابا زبان سربت پڑھ لو۔ اب کل اور پرسوں اور ترسوں کی مجلس میری امپورٹنٹ ہے، لاسٹ 2 مجلسیں ری یونین کے۔ I know that Wednesday and Thursday, Friday I'm going inshallah. Thursday کا تو میں نے اعلان کیا کہ لائف فرسٹ نائٹ ان دا گریو بول کے پڑھ رہا، خبر کی پہلی رات، ویری ڈینجرس، رات میں پڑھوں گا اس لیے کہ جمعرات، اور لیکن ایک ٹوٹل میسج رہے گا اس میں کہ فرسٹ نائٹ خبر کی۔ اب میں تو ماسٹر ہوں اس میں پڑھنے کا، مجھے تو بولتے ہیں کہ لوگ ڈرانے والا مولوی ہے، آپ تو شکر کرو کہ آپ نے شعبان میں آیا میں، اگر کہیں اور آتا تو میں فرسٹ ڈے سے شروع کر دیتا۔ میں تو بہت ریلیکس ہو کے بیٹھا، مصطفیٰ بھائی کو جانتے ہیں، وہاں لیسٹر میں نے بہت پڑھا ہے، دنیا بھر میں پڑھا ہے۔ اور مجھے میں آپ کو قصہ سنا تھا بامبے کا، بامبے میں آج سے 6 ایئرس 7 ایئرس پہلے میرا ایک اشرا تھا وہاں پہ، 12 محرم کے بعد والا اشرا، گلستان ہند کا، لائف آفٹر ڈیتھ، مرنے کے بعد کی زندگی۔ تو 4-5 دن کے بعد پورا بامبے کا یوتھ، لڑکے لڑکیاں گروپ آیا میرے پاس، آ کے کہنے لگا مولانا واٹ آر یو ڈوئنگ، ہم رات میں سو نہیں سک رہے، بستر ہمارے کانٹے نظر آ رہے، ہماری راتوں کی نیند اڑ گئی، آپ کیا موت لے کے بیٹھے ہوئے، زندگی کی بات کرو، ہم رات میں سو نہیں سک رہے۔ یوتھ، لڑکے لڑکیوں نے کہا، یہاں کا یوتھ تو بہت اچھا ہے یار، ابھی تک آیا نہیں، ابھی سنے نہیں نا تم، تو آگے کرنے لگے مولانا واٹ آر یو ڈوئنگ، رات کی نیند اڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا اچھا جواب میں شام میں ممبر سے دوں گا۔ ممبر پہ آیا، میں نے کہا کہ آج میرے پاس گروپ آیا تھا یوتھ پورا، اور وہ لوگ بولے کہ کیا موت کو لے کے بیٹھے ہوئے، زندگی کی بات کرو، ہماری نیند اڑ گئی، موت کا بات سن کے لائف کی بات کرو، زندگی۔ تو میں نے پلٹ کے ان سے کہا سنو، میں تو زندگی کی بات کر رہا، تم موت سمجھ رہے، میں کیا کروں؟ علی والے کے لیے وہ زندگی ہے، یہ ری یونین کی زندگی نہیں، یہ زندگی نہیں ہے۔ انشاءاللہ وینسڈے اور تھرسڈے دونوں دن میں، آپ لوگ خاموش ہو گئے، موت پہ پڑھ لوں، اسی لیے پڑھوں گا۔ وینسڈے شہزادہ قاسم ہے، شہزادہ قاسم نے موت کے تھیم کو بتایا،
کربلا کے اس یتیم نے، حسن کے یتیم نے بتایا کہ موت کیا ہے. واٹ از موت؟ واٹ از موت؟ روح کیا؟ موت کیا؟ شہزادے قاسم نے بتایا. تو 2 دن کی ٹاپک کا اعلان آج کر رہا. وینسڈے اینڈ تھرسڈے نائٹ کی یہ مجلس ٹوٹل میسج ہوگا شہزادے قاسم کا میسج کہ موت ہے کیا. واٹ از موت فار شیعہ؟ وہ ری یونین کا شیعہ ہو، یورپ کا ہو، امریکہ کا ہو، کینیڈا کا ہو، گلف کا ہو، انڈیا پاکستان کہیں کا ہو. شیعہ کے لیے موت کیا ہے؟ حسین اور حسن کے چاہنے والوں کے لیے موت کیا ہے؟ شیعہ نے علی کے لیے موت کیا ہے؟ لیکن اس میں 2-3 باتیں آئیں گی. وینسڈے اور تھرسڈے کی میری ٹاپک ہے موت، کہ انشاءاللہ لیکن میں فرسٹ ڈے تھوڑا لائٹ پڑھوں گا، لاسٹ ڈے ٹائٹ پڑھوں گا، چلا جاؤں گا. سمجھے بات؟ جمعے کو میں جا رہا انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی آؤں گا انشاءاللہ. مولا سلامت رکھے آپ کو. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اپنے آپ کو تیار کرو دعا کے لیے. یہ یاد رکھو، دعا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے لائف کی. اگر دعا میں تم کامیاب ہو گئے، دعا ایک ایسا ویپن ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے، ایک ایسی رحمت، ایک ایسی نعمت، ایک ایسی بلیسنگ کہ ہمارا اور اللہ کا رشتہ دعا کے ذریعے ہے. ورنہ اللہ خالق ہے، ہم بندے. ہمارا اور اللہ کا ریلیشن شپ کیا ہے؟ دعا. دعا جب تم کرتے ہو تو تمہارا ایک رشتہ بنتا اللہ سے، امام سے. دعا اگر ہماری لائف سے ہٹ جائے تو ہماری زندگی میں کچھ نہیں. آپ خود انصاف سے بولو. کبھی کبھی اللہ وہ دن نہ لائے، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ پوری زندگی میں پورے سامنے اندھیرا رہتا، کمپلیٹ اندھیرا. آپ جو کام کرنے جائیں گے کام نہیں بن. میرے پاس ہزاروں لوگ ہیں کہتے مولانا سونے کو ہاتھ لگاتے مٹی بن جاتا. اتنا پرابلم، منہ تک رسک آتا ختم ہو جاتا. بزنس آ رہا یہاں تک کنفرم ہو گیا، سائن بھی ہو گیا، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. کیا کرنا؟ تو معصوم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی پرابلم ہے، چوتھا امام کا جملہ، آج پوری باتیں چوتھے امام کی. چوتھے امام یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی پرابلم آئے، جب بھی تم سمجھو کہ تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، سارے راستے بند ہو گئے، تو استغفار کرو. سمجھ رہے استغفار کیا ہے؟ سوری بولو اللہ کو. کہ جتنا تم استغفار کرو گے اتنی تمہارے راستے کھلیں گے. اس لیے کہ گناہ معاف ہوگا تو رحمت کا دروازہ کھلے گا. جب انسان گناہ کرتا، آپ میری طرف دیکھتے ہو، جب انسان گناہ کرتا تو ہمارے سر کے اوپر ایک سایہ آ جاتا. آپ پکارتے جاؤ جیسا یہ چھت ہے، یہ ایسا چھت ایسا بنی بھی، میں پکار رہا، روز بول رہا اللہ پلیز فارگیو می، اللہ مجھے یہ دے یہ دے یہ دے یہ دے. یہاں تک جاتی آواز نیچے آ جاتی، عرش الہی تک نہیں جاتی. جب گناہ معاف ہوتے تو رحمت کا سایہ تمہارے اوپر آتا. تو کثرت کر عصر کی نماز کے بعد ایوری ڈے، عصر کی نماز جب تم 4 رکعت کمپلیٹ کرو، بیوی کی تسبیح پڑھنے کے بعد 70 ٹائمز بولو استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یا اردو میں بولو اللہ معاف کر، انگلش میں بولو آئی ایم سوری، گجراتی میں بولو، کسی زبان میں بولو، سوری بولو اللہ کو 70 ٹائم. اگر تم نے عصر کی نماز کے بعد 70 ٹائمز سوری بولا اللہ کو، تو اللہ دن بھر کے 700 گناہ کو معاف کرتا. 700 گناہ تمہارے معاف ہوتے. اگر 700 گناہ معاف ہو گئے تو تمہارے لیے رحمت ہی رحمت ہے. لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل کے دن میں عصر کی نماز میں 70 ٹائمز پڑھوں گا پھر ایک ہفتے تک سکون کہ میں 700 تھوڑی کیا میں نے. یہ کبھی نہیں کرنا. اس لیے کہ امام علی بولتے ہیں کہ اللہ میرے دعائے کمیل میں کہ اللہ میرے وہ گناہ کو فارگیو کر دے کہ جس کا مجھے علم نہیں ہے، نالج ہی نہیں. مولا علی بول رہے. تو ہمارے کتنے ایسے گناہ ہیں کہ جس کا ہم کو علم نہیں. تو کثرت سے جو استغفار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے لیے راستوں کو کھولے گا. پھر صبح اٹھ کے 30 ٹائمز بولو یا مسبب الاسباب، اس سے بھی راستے بنتے. دیوار میں سے رزق ملتا.
اگر تمہارے رزق کا پرابلم ہے، چوتھے امام بولتے کہ تم اگر اللہ کا یہ نام پڑھو گے یا مسبب الاسباب تو اللہ تمہارے لیے راستے بنائے گا، ویوز بنائے گا، تمہارے سامنے جو دیواریں رکاوٹیں ہیں نا وہ ساری رکاوٹیں دور ہوئی اگر تم مسبب الاسباب پڑھو گے۔ پھر امام بولتے 100 مرتبہ وہابو پڑھو یا 18 مرتبہ وہابو کے معنی پرووائڈر، دینے والا۔ اگر تم روزانہ فجر کے اچھا رزق ملتا ہے صبح فجر پہ، کتنا مشکل ہے نہیں اٹھنا، سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ فجر پہ اٹھنا ہے، اس لیے کہ جو ہمارا کلوزسٹ فرینڈ ہے نا، کون ہے کلوزسٹ فرینڈ؟ آپ کم سنے مجھے، کلوزسٹ فرینڈ آج کل کون ہے؟ شیطان فجر پہ آتا تمہارے بیڈ کے اوپر اور آ کے تمہارے پیروں کو ایسا دباتا، بولتا ہے یار 5 منٹ سو جاؤ، اور وہ اتنا اچھا سلاتا کہ پھر کبھی نیند ایسا لگتا ہے کہ کبھی سارا سویا ہی نہیں تھا، اتنا اچھا سو۔ اب نماز کا وقت ختم ہوا پھر آگے بولتا گیٹ اپ ناؤ۔ تو بہترین چیز کیا ہے اس کے لیے؟ فجر پہ رزق پڑھتا، فجر پہ اگر تم اٹھ کے وہابو پڑھو گے، مسبب الاسباب پڑھو گے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے 70 مرتبہ فتاحو پڑھو گے، پھر دیکھو تمہارا رزق ہوتا ہے۔ اس لیے کہ میرے اوپر پریشر ہے کہ رزق کے لیے بولو۔ چوتھے امام کی میں نے یہ دعا سے آج مجلس کا صبح میں بھی اور اب آغاز کیا، الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدہ ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس، کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ تب آپ مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ رزق، سب کا رزق تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میرے پاس مثال کے طور پہ یہاں پہ 1 ملین یورو ہے میرے اکاؤنٹ میں، تو پورے میرے ہیں۔ رزق بند کھلتا کب؟ جب تم کسی کو دیتے۔ میکسیمم کوشش کرو کہ رزق کو کھولنے کے لیے غریب تک، یتیم تک، مسکین تک، فقیر تک صدقہ دو۔ تیسری چیز، رزق رکتا کب؟ اگر تم سے تمہارے ماں باپ ناراض ہو جائے، ماں ناراض ہو جائے یا باپ ناراض ہو جائے، رزق رک جائے گا۔ چوتھی چیز، خط رحم کرو گے۔ یو نو واٹ از خط رحم؟ خط رحم اپنے رشتہ داروں کے، چوتھے، یہ پورے چوتھے امام کے جملے جو میں آپ کو بول رہا ہوں، خط رحم کرو گے۔ خط رحم نے ریلیشن شپ کو بریک کرنا۔ مثال کے طور پہ سگا بھائی ہے، اس سے میرے ٹرمز نہیں ہے، سگی بہن ہے، اس سے میرے ٹرمز نہیں ہے، میرا ماموں ہے، میرا چچا ہے، میری خالہ ہے، میرا، آپ سمجھ لیں یہ ریلیشن، بلڈ ریلیشن، فرسٹ بلڈ ریلیشن، خونی رشتہ، کزنس ہے، نیویوز ہے۔ یہ آپ کو میں کیا بولوں، اگر خط رحم کرو گے، امام زین العابدین علیہ السلام کہتے کہ اللہ تمہارے رزق کو بند کر دیتا، تمہاری زندگی کی رسی کو کاٹ دیتا اگر تم خط رحم کرو۔ آج خاندان ٹوٹے ہوئے، بڑے پراؤڈلی ہم کہہ رہے کہ ہمارا اس سے ڈمس نہیں، اس سے ڈمس نہیں۔ یہ چیز کو چیک کرو دوستوں، میں آپ کو کیا بولوں، سگا رشتہ دار ہے بھائی، بات نہیں کرتا، پھر بول رہا کہ میں مولائی، پھر وہ نماز پڑھ رہا، پھر وہ روزے رکھ رہا، فائدہ کیا ہے؟ زمانے کا امام یا عابد بن ربیع کے جملے نہیں، امام زمانہ علی ابن عبداللہ ابن علی سے اس انگلی سے لکھ کر طائف کا جو واقعہ زمین پہ لکھ کے امام نے کہا تھا کہ ہمارے شیعوں سے کہہ دو جو خط رحم کرے گا اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ سب سے پہلے چیک کرو، میں آپ کو میامی، امریکہ کا شہر میامی، وہاں پہ ایک چھوٹی بستی ہے فورٹ لوڈرڈیل، وہاں پہ میرا خمسہ چل رہا تھا، میں نے وہاں پہ میں بات کر رہا 7-8 سال پرانی فورٹ لوڈرڈیل کی، وہاں پہ پورے اپنے انڈین پاکستانی سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں۔ خمسے میں نے خط رحم کے اوپر بولا، اور ایک آدمی پاکستان کے تھے، وہ 2 سال سے جاب لیس تھے، 2 ایئرس۔ اس نے فوراً لاہور فون کر کے اپنے اس رشتہ دار کو سوری بولا۔ میں ممبر سے بول رہا، ممبر سے 4 شعبان 5 شعبان کی رات کو ری یونین کے اس امام بارگاہ میں بول رہا۔ آپ یقین کریں 2 سال سے وہ جاب لیس تھا۔ وہ کہتا ہے مولانا صبح فجر کے وقت میرے پاس فون آیا جاب کے، میں نے got the job۔ شکاگو کی بات کرتا، میرا مطلب یہ نہیں کہ یہاں پہ کسی کا ریلیشن شپ خراب ہے، اگر ہے
دعا کی رکاوٹ، چوتھے امام کے سینگ، چوتھے امام کے ارشادات، یہ ہمارے سوشل پرابلم سے، اس پہ پورا ایک اشرا پڑھ سکتے خط رحم اور صلہ رحم کے اوپر۔ شکاگو میں ایک ینگ یوتھ 37-38 ایئرس کا بزنس مین، اتنا بڑا بزنس مین، ریئل اسٹیٹ کا بزنس تھا اس کا، ریئل اسٹیٹ، وہ بلڈنگ، اس کے کئی ولاس تھے، یہ خود ایک ولا میں رہتا تھا، بڑا بنگلہ تھا۔ 2 سال سے اس کا بزنس جو یہاں تھا وہ یہاں آنے لگا نیچے۔ مجھے سیٹرڈے تھا، مجھے اب تک یاد ہے، اس نے کہا کہ مولانا I want to see you tomorrow۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کل آ جاؤ تم۔ He came to my place and we sat together۔ کہتا ہے مولانا you know میرا بزنس کتنا بڑا تھا شکاگو میں، آج 2 سال سے ختم ہو گیا، زیرو ہو گیا، میری پوری پراپرٹی بک گئی، میرا بزنس یہاں تھا یہاں گیا، زیرو ہو گیا، میرا بنگلہ گھر بک گیا، لاس 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 لاس۔ اب غور سے سننا، اس کے بعد کہتا ہے مولانا اب میں رینٹڈ فلیٹ میں ہوں، رینٹڈ کرائے کے گھر فلیٹ میں، 2 بیڈ روم، میرا بنگلہ تھا، ساری پراپرٹی ختم ہو، سونا ہاتھ لگاتا ہوں تو مٹی بن جاتی، کیا کروں؟ I said تم نماز پڑھتے ہو؟ He said of course میں واجب نماز پڑھتا ہوں، میں شب نماز پڑھتا ہوں۔ یاد رکھو رزق کے لیے چوتھے امام یہ بولتے کہ شب نماز سے بہتر کوئی نماز نہیں رزق کھلنے کے لیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام 2000 نام لیتے تھے، 2000، اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم، 2000 نام لیتے تھے چوتھے امام۔ سید الساجدین یوں ہی نہیں بنے، زین العابدین یوں ہی نہیں بنے، 2000 names لیتے تھے، اللہم اغفر اللہم اغفر۔ بیسٹ تھنگ ٹو اوپن یور رزق شب نماز۔ اینیو مجھے شب نماز سے بولنا نہیں، میں نے اس سے کہا کہ تو نماز پڑھتا ہے؟ اس نے کہا مولانا میں نماز واجب نماز بھی پڑھتا ہوں اور شب نماز بھی پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا تو زیارت پڑھتے ہیں امام حسین؟ اچھا رزق کے لیے 2 چیزیں، زیارت وارثہ بھی رزق کو کھولتی ہے اور زیارت عاشورہ، لیکن اس کی الگ الگ ٹاپک ہے، پوری مجلس وارثہ پہ اور پوری مجلس زیارت عاشورہ پہ پڑھ دوں، لیکن میں خالی ہنٹ دے رہا رزق کے لیے۔ وارثہ وہ کہتا ہے مولانا میں ڈیلی زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں، ایوری ڈے، اور اس کے بعد زیارت جامعہ پڑھتا ہوں، صغیر جامعہ صغیر، 1 منٹ کی دعا ہے زیارت کی ایکسٹرا آرڈنری۔ یہ اب میں 1 منٹ یہاں روک کے آپ کو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی میں دعا پہ اس لیے بولا گیا چوتھے امام کا دن ہے، سن لو غور سے، ویری امپورٹنٹ۔ زمانے کے امام نے ایک عبداللہ ابن علی کو جو موت آ گئی تھی اس کے بعد، گردن پہ تلوار ہوتی تھی صبح میں، ایک ایسے ایریے میں وہ پھنس گیا تھا، اس کو امام نے آ کے 3 چیزیں بتائی، 3 چیزیں، غور سے سن، یہ میں آج کا گفٹ دے کے جا رہا ہوں، تحفہ ہے۔ 3 چیزیں امام نے کہا کہ شب نماز پڑھ، صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل، اس نے نماز میں شب پڑھی، اس کا پرابلم سالو نہیں۔ پھر امام نے کہا عاشورہ عاشورہ عاشورہ، اس نے عاشورہ پرابلم سالو۔ امام نے سیکوینس بتایا، اس کے بعد کہا جامعہ جامعہ جامعہ۔ اگر کوئی پرابلم ہو خدا نہ خاصہ ابھی یونین میں، یہ بیک ہوم مڈغاسکر جہاں سے بھی آپ لوگ آئے، دعا تمہاری قبول ہے، چوتھے ماہ دعا قبول نہیں ہوئی تو اس طرح سے دعا مانگ۔ امام کربلا کے بعد 34 ایئرس 34 برس تک دعا کے ذریعے حسین کے پیغام کو پہنچایا۔ propagation of teachings of امام حسین through دعا کرے امام۔ تو امام نے اس نے 3 یہ عمل کیا، شب نماز، عاشورہ اینڈ جامعہ، یہ تمہارے راستے کو ایسا کھولے گا، موت بھی آئے گی، گردن پہ بھی موت آ جائے تم بچ جاؤ گے اگر تم حق پہ۔ تو اس نے کہا، یہ شکاگو کے لڑکے نے کہا مولانا میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، شب نماز پڑھتا ہوں، عاشورہ پڑھتا ہوں اور جامعہ پڑھتا ہوں۔ وہ شاک، میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا یار تم نماز پڑھتے ہو، صدقہ دیتے ہو، صلاۃ اللیل نماز شب پڑھتے، عاشورہ پڑھتے اور جامعہ پڑھتے، اور تم کو پرابلم کیسا ہے، رزق کا پرابلم کیسا ہے، تمہارا بزنس میں لاس کیسا ہے، امپل، اور کہتا ہے میں خمس بھی دیتا ہوں۔ کہا کہ میں نے کہا اب شاک، میں نے کہا یار تم سب کرتے، کتنے دن سے کر رہے؟ تو کہا آلموسٹ 2 سال
پھر میں نے اس سے پوچھا یہ بولو کہ تمہارے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا نہیں میری ماں نہیں ہے میرا باپ. میں نے غور سے سنا, میں نے کہا تمہارے ماں باپ سے تمہارے باپ سے تمہارے ٹرمز ہیں. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ عبادت تو بہت ہے لیکن باپ سے ماں سے ٹرمز نہیں, تو پرابلم آئے گا, 100% آئے گا. اگر ماں باپ کی ریسپیکٹ نہیں کرو گے. چوتھے امام کی صبح کی بات یاد ہے, باپ کے اوپر بھی آج اگر موقع ملا تو بولوں گا, ورنہ پرسوں کی مجلس میں بولوں. تو 100% پرابلم, 100% یو آر ان اے پرابلم. یہ مت سمجھو میں بار بار ایک جملہ بول رہا ہوں کہ ریلیکس ہو کے شیعہ کو بیٹھنا نہیں, ریلیکس ہو کے مت بیٹھو گے میرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اللہ تمہارے کاروبار میں زبردست برکت دے, بلینر تم کو بنائے. لیکن یاد رکھو جو کنڈیشنز ہے ان کنڈیشنز کو اپلائی کرنا ہے تم کو. یہ مت سمجھو کہ ہم کیا فرعون سے زیادہ پیسہ کسی کے پاس ہے, کیا فرعون سے زیادہ طاقت کسی کے پاس ہے, یا بنی امیہ بنی عباس کے جو حکمران تھے ان سے زیادہ ہمارے پاس پاور ہے. سب ختم ہو گئے, نام اس کا باقی ہے یا معصوم کا نام باقی. If you follow the path of مولا حسین, میں یوتھ کا بتا, if you change you have to change yourself, چینج کرنا, فکر کرنا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے, کہا مولانا میں سب کرتا. میں نے کہا تمہارا باپ ٹرم سے ہی said yes. میں نے کہا تمہارے بھائی ہیں, تو کہا ہاں ایک بھائی ہے دبئی میں رہتا ہے. میں نے کہا اس کے ٹرم سے, تو کہا ہاں ہے. پھر میں نے کہا بہنیں ہیں تم کو, تمہارے سسرال میں تمہارے ٹرمز ہے؟ تو اس نے کہا فرسٹ کلاس ہے. میں نے کہا ہاں یار آج کے زمانے میں سسرال سے ٹرمز تو فرسٹ کلاس ہی رہتے. مجھے نہیں معلوم ری یونین کا کیا ہے. میں بہت ریلیکس ہو کے پڑھا, اس لیے کہ جشن پڑھا نا میں, تو میں تھوڑی سختی بات کرنا بھی نہیں چاہتا, اس لیے میں یہ بات کروں. آج کل کس کی, اچھا ایک بات اور روک کے بولوں, وینزڈے کے دن جو وینزڈے کی مجلس ہے اس میں ہسبینڈ اینڈ وائف پہ بھی بولوں گا. خاموش ہو گئے. اور عورت کو ایک دعا دوں گا کہ شوہر کو کنٹرول میں کیسے رکھنا. سمجھ میں آ گئی بات؟ کیوں بول رہا ہوں میں؟ آپ بولیں گے آلریڈی وی آر ان کنٹرول. نہیں, انشاءاللہ وینسڈے کی مجلس کہ کنٹرول میں کیسے رہنا. آپ گھبراؤ مت, پھر نیکسٹ ڈے آپ کیسے کنٹرول میں رکھنا. تو میں نے اس سے پوچھا تمہارے بہنیں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میری 2 بہنیں. میں نے کہا دونوں بہنوں سے ٹرم سے کہا, ایک بہن تو شکاگو میں رہتی, ایک بہن ہیوسٹن میں رہتی. کہتا ہے کہ جو ہیوسٹن کی بہن ہے ٹیکسس کی, اس سے میرے ٹرمز ہیں, لیکن جو چھوٹی بہن اس سے میرے ٹرمز ہیں. I said یار پورا MRI کرائے تو پتا چلا بیماری ہے کہاں. پوری MRI کرانے کے بعد معلوم ہوا بیماری یہاں, ڈیزیز یہاں. میں نے کہا ٹرمز نہیں ہے. اس نے کہا نہیں. کہا کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ میرا برادر اللہ میرا بہنوئی ہے, بزنس میں ہم دونوں کے ٹرمز خراب ہوئے اور اب ہم بات نہیں کرتے. میں نے کہا تم بہن سے بات کرتے ہو؟ کہا نہیں. کہا تمہاری وائف بات کرتی؟ کہا نہیں. کہا میں نے کہا تمہارے بچے اس کے بچے بات کرتے؟ کہا نہیں. میں نے کہا یہ بیماری ہے. بیماری تو یہ ہے جو تمہارا رزق رکا ہوا ہے. تو اس نے کہا مولانا غلطی میری نہیں ہے, غلطی اس کی ہے. میں نے کہا تم ایسا کرو, آج سیٹرڈے کال یور سسٹر رائٹ ناؤ. اس نے کہا مولانا وہ چھوٹی بہن. میں نے کہا یار تم کال تو کرو. اب تمہاری غلطی ہے, غور سے سنو, اب تمہاری غلطی نہیں ہے, غلطی سامنے والے کی ہے. تمہارا مسٹیک نہیں, وہ چھوٹا ہے, اس نے تم سے بدتمیزی کی, مس بیہیو کیا. غلطی تمہاری نہیں, اس کی غلطی ہے. تو اب اگر تم جاؤ اس سے معافی مانگو یا اس سے بات کرو تو تم اس کے لیے نہیں جا رہے, اس کے لیے جا رہے. تو اللہ ایک ایک سٹیپ کے بدلے میں, مثال کے طور پہ اپنے گھر سے تم اس کے گھر جا رہے, ایک ایک سٹیپ, جتنے سٹیپس ہوں گے ایک ایک سٹیپ کے بدلے میں اللہ 1,000 گناہ معاف کرتا, 1,000 نیکی تمہارے اعمال نامے میں لکھتا. اسی لیے کہ تم جا رہے وہاں پہ کہ تم یہ چاہتے ہیں کہ وہ راضی ہو یا نہ ہو, میرا اللہ میرا معصوم مجھ سے راضی ہو. تو اللہ کے لیے اگر تم کرو گے تو اللہ تمہاری زندگی کو بدل دے گا. تو میں نے اس سے کہا بابا تو فون کر. Then he called his sister, وہ اپنی بہن کو فون کیا. بہن نے ہاتھوں کو کھول کے اس کو ویلکم کیا. He went there, بہن سے ملاقات ہو گئی, بھائی بہن
آپ بردر اللہ سے ملاقات ہوگی. آپ یقین کرو ممبر سے بول رہا ہوں, ممبر سے. نیکسٹ ایئر جب میں شکاگو گیا, اب اس کے فلیٹ میں میں نے مجلس نہیں پڑھی, اس کے بنگلے میں مجلس پڑھی. اگر آپ چاہو you can change your life. خط رحم کی بیماری کو چھوڑ. اور اگر کوئی خط رحم کرتا ہے, ریلیشن شپ کو بریک کرتا, بات نہیں کرتا, تو سوائے اس کی کوئی نماز ایکسپٹ نہیں ہوتی, روزہ ایکسپٹ نہیں ہوتا, اس کی عبادت ایکسپٹ نہیں ہوتی. دنیا میں تو یہ پرابلم ہے, اور آخرت میں you don't know کہ کتنے پرابلمز آ سکتے. اسلام بولتا ہے یونٹی کی بات کرو, اسلام یہ بولتا ہے کہ مل جل کے بات کرو. چوتھے امام یہ بولتے ہیں, چوتھے امام کا یہ عالم تھا کہ ہر فیملی میں ان کے زمانے میں اگر ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ گھر میں پرابلم, یہ بھائی کا پرابلم, یہ بہن کا پرابلم, امام پرسنلی, امام جو زمین اور آسمان کا مالک ہے, اس دور کا امام زمانہ ہے, وہ امام خود جا کے پیچ کرانے کی کوشش کرے. یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے, یہ جماعت کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی پرابلم, بیٹھو, sit with them, talk to them, کوشش کرو کہ مل لو. اس لیے کہ دوستو غرور یہاں مت کرو, غرور کرو گے تو ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو. تو الحمدللہ الذی جعل رزق, یہ پہلا شکر صبح میں اٹھ کے. 3 شکر اور ہیں. صبح اٹھنے کے بعد when you get up in the morning, اردو میں بولو, گجراتی میں بولو, انگلش میں بولو, جس زبان میں بولتے بولو, یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ عربی میں بولو. پہلا شکر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی. اس کا مطلب کیا ہے کہ اٹھنے کے بعد, اپنے بستر سے اٹھنے کے بعد, چوتھے امام یہ بولتے ہیں اپنے بستر سے اٹھنے کے بعد تم شکر ادا کرو اللہ کا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحیح سلامت رکھا, اٹھایا. کتنا آپ آرام سے سنیں یہ بات, کتنی آرام سے سنیں, انڈرسٹینڈ کریں. کبھی آپ نے سوچا کہ رات میں جو سوئے تھے کیا کوئی گارنٹی تھی کہ صبح میں اٹھ جاتے؟ تھی گارنٹی؟ کوئی گارنٹی تھی؟ یہ اٹھایا کس نے؟ اس نے اٹھایا. اس کا شکریہ ادا نہیں کرو گے؟ کتنے آرام سے آپ سن لیے. دوستو یہ سب سے بڑی رحمت ہے. تم جب رات میں بستر میں سو رہے تھے, when you go to your bed, کوئی انسان ہے کہیں کا, مجھے کوئی مومن ایسا نہیں ملا ہے ویسے, لیکن کوئی آدمی نہیں ملتا جب رات میں تم بستر میں جاتے کتنے تھکے ہوئے رہتے, دن بھر ری یونین میں اسٹرگل کر کے, صبح اٹھے کہ رات ہوگی 12 بجے, میٹنگز, ٹینشن, سٹریس, اتنے تھکے ہوئے تھے. غور سے سنو, اتنے ٹائرڈ تھے, اتنے تھکے ہوئے تھے کہ بستر پہ گئے, بیوی بات کرنا چاہ رہی, آپ بول رہے یار پلیز لیٹ می سلیپ, مجھے سونے دو, میری آنکھ بند ہو. بستر پہ گئے, تھکا ہوئی باڈی, سو گئے. 4 گھنٹے, 5 گھنٹے, 6 گھنٹے میں امام بولتے, چوتھے امام بولتے, 4, 5, 6 گھنٹے میں جب تمہاری آنکھ کھلی تو تم کتنے فریش تھے. یہ کس نے کیا؟ یہ تھکن کس نے بچائی؟ تمہاری باڈی کو ریلیکس کس نے کیا؟ اس نے کیا. کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحیح سلامت اٹھایا. بستر پہ میں بڑے آرام کے ساتھ اٹھا. کتنا بڑا شکر ہے دوستو. اگر انسان سوچے, اس لیے کہ میں تو پوری دنیا میں دیکھتا ہوں, آپ یقین کرو ایک ایسا واقعہ ہوا کہ بہت بڑا بزنس مین تھا, کاروبار ماشاءاللہ اس کا اتنا بڑا بزنس تھا کہ 500 آدمی, 500 لوگ اس کے کمپنی میں کام کرتے تھے. اس کا ایک ٹینڈر تھا, بڑا بنگلہ, 45 ایئرس کا ایک, جس 40-45 سال کا سن, بالکل سینٹرلی ایئر کنڈیشن بنگلہ, بیوٹیفل بنگلہ, فلیٹ آف کارز, 3-4 گاڑیاں جس کے پاس ہو, 500 آدمی جس کی فیکٹری میں کام کرتے, ملینز کی تعداد میں اس کا بزنس ہے. اور اس کا ایک بہت بڑا ٹینڈر تھا جو کئی $1 ملین کا ٹینڈر تھا. وہ ٹینڈر اس کے فیور میں آیا. تو جب وہ شام میں اپنی وائف کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا, 40-45 ایئرس کا سن, ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے بولتا ہے کہ سنو, کل میں ٹینڈر کو سائن کروں گا, وی گاٹ, آور کمپنی گاٹ دا ٹینڈر, اور کئی $1 ملین کا, اتنا اپنے کو پروفٹ ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا, اتنی پلاننگز کرنے لگا. وائف بہت لوگ سے ہے, اس نے پہلے کہا ہوگا, دنیا کا اصول ہے کہ جب بیوی, شوہر جب بیوی کو بولتا ہے اتنا ملنے والا, تو وہ پہلے بولتی کچھ ڈائمنڈ وائمنڈ کا سیٹ لاؤ گے میرے لیے, بولتی ہے, یہاں پہ بھی بولتی ہے. تو
میں نہیں بولتا آگے. تو اب دنیا کا اصول ہے کیا ہوتا ہے یار مجھے یہ لاؤ گی یہ لاؤ, یار پرومس کرنے میں کیا جاتا. تو اس نے بہت اچھی فیملی, ہیپی فیملی, 40-45 ایئرس کا سے ڈائننگ ٹیبل میں بیٹھا. اب وہ پلان کر رہا کہ کل صبح میں اٹھوں گا, سائن کروں گا اتنے ڈالر, بستر پہ سینٹرل ایئر کنڈیشن روم, پورا بنگلہ اس کا سینٹرل ایئر کنڈیشن تھا. سویا, صبح میں فجر پہ اس کی وائف اٹھانا چاہتی ہے, اٹھتا. جب میں نے اس کی منزل پڑھی تو میں نے ممبر سے ایک جملہ بولا, میں نے کہا یہ آدمی کتنے پلانس کرا ہوا تھا, مومن تھا, کوئی برا کام نہیں کرتا تھا, حرام نہیں کرتا تھا, غرور نہیں تھا, تکبر نہیں تھا, لیکن میں نے کہا اتنا تھا. لیکن اس مومن کی موت ہم سب کے لیے ایک الارم ہے. سونے سے پہلے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں صبح میں اٹھ نہیں سکوں گا. یہ ہے لائف. یہ بول رہا ہوں, صبح اٹھ کے شکر ادا کرو کہ تم صحت کے ساتھ اٹھے. خدا نہ خواستہ پیرالائسس ہو جاتا, خدا نہ خواستہ برین ہیمریج ہو جاتا, خدا نہ خواستہ کریزی ہو جاتا, خدا نہ خواستہ بخار آ کر 1000 چیزیں آتی تھی. اللہ نے تم کو صحت کے ساتھ اٹھایا, یہ سب سے بڑی رحمت ہے. آپ سمجھ میں آئی بات؟ آپ ریلیکس ہو کے سن رہے تھے نا, اس کو ایزی لیا نا اس شکر کو, اس لیے مجھے اتنا ڈیٹیل میں جانا پڑا. دوسرا شکر, ایک شکر ایک مجلس ہے. میں پوری 1 گھنٹے کی مجلس خالی ایک پہلے شکر پہ پڑھوں, لیکن آج ٹائم نہیں, آلریڈی 35 منٹس ہو گئے. 25 منٹ سے میں مجلس ختم کر رہا, 25 منٹ انشاءاللہ. دوسرا شکر کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عرفنی نفسا ولم یترکنی. الحمدللہ الذی, دوسرا شکر, الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. دوسرا شکر غور سے سن. دوسرا شکر یہ ہے, صبح اٹھ کے بولنا, 4 شکر بولنا. صبح اٹھ کے بولنا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. آپ کتنی آرام سے سن رہے ہیں. کیوں کیا شکر ہے اس میں؟ میں امت محمدی میں پیدا ہوا. آپ امیجن کرو یار, اگر اللہ ہم کو نبی عیسیٰ کی امت میں پیدا کرتا تو ہم کیا کر لیتے؟ یہودی کی, نبی موسیٰ کی امت میں پیدا کرتا یہودی بن جاتے. ابراہیم کی امت میں پیدا ہوتا نمرود کے ساتھ رہتے یا ابراہیم کے ساتھ رہتے نہیں معلوم. اللہ کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا. اللہ کا رسول کا جملہ, یہ شکر ادا کرو کہ الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ, کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ صبح اٹھ کے یہ بولو کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. کیا فائدہ ہوا؟ سب سے بڑا فائدہ امت محمدی میں پیدا ہونے کا یہ ہوا کہ ہم پر اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں آئی. آپ بہت ریلیکس ہیں. اب میں آپ کو چینج کروں. دیکھو مجھے بھی عادت ہے خوجے بھائیوں میں پڑھنے کی, میری زندگی خوجے بھائیوں میں گزری ہے. ڈونٹ وری, میں اریٹیٹ نہیں ہو رہا, میں خالی بول رہا تھوڑا مسکراؤ ایٹ لیسٹ یار. عید کا دن ہے نا, اگر تم آج مسکراؤ گے, اسمائل دو گے, تو اللہ تمہارا سال بھر مسکراتے رکھو گا. ایمان کی خوشی میں مسکرا رہے نہیں, مسکرانا تو سبھی چاہتے, لیکن مرد کو دیکھ کر مسکرائے. باہر نکل کر روڈ پہ مسکرانا نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو امت محمدی میں پیدا ہونے کا شکر. چوتھا نام ہوتا ہے, کیا فائدہ پایا آپ کو بولو؟ نام ہے محمد, امت محمدی میں پیدا ہوا, آپ بہت ریلیکس ہوئے. یہ نام آپ کو معلوم ہے کتنی برکت والا ہے. اگر تم زبان سے روزانہ ایوری ڈے ان دا مارننگ فجر کی نماز کے بعد 92 ٹائمز یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد بولو, کل صبح میں بولنا, یو سے ٹمارو آفٹر فجر نماز یا محمد, تمہاری ڈیسٹینی بدل جائے, تقدیر بدل جائے. آپ کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ محمد سے تقدیر کیسے بدلتی. اب بتاؤں کیسے بدلتی. 1000 آج سے 4000 سال پہلے, 4000 ایئرس پہلے, ایجپٹ کی سٹی کیرو سٹی میں, ایجپٹ میں, مصر میں, نبی یوسف پرائم منسٹر ہے, گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے,
डायनेस्टी, यूसुफ नबी गुजर रहे, कहां से गुजर रहे? इजिप्ट की सिटी से। जब गुजर रहे थे तो यूसुफ के कानों में किसी औरत की आवाज टकराई। पब्लिक खड़ी हुई है, जुलेखा की आवाज, यूसुफ यूसुफ यूसुफ। यूसुफ ने जब आवाज सुनी तो अपने घोड़े का रुख मोड़ा, मोड़ के वो ग्रुप में गए जहां औरतें खड़ी हुई थी। देखा कि वहां पे एक बूढ़ी औरत, ओल्ड लेडी, ज़ईफ औरत, 70-80 इयर्स की, पूरे बाल वाइट हो गए, हाथ में लकड़ी है, आंखों की रोशनी कम है, कुछ औरतों के साथ खड़ी हुई है, जबान पे एक ही जुमला, यूसुफ 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 यूसुफ। बात मोहम्मद से चली तो यूसुफ ने जाके जुलेखा से कहा, हाउ आर यू जुलेखा? यार इंग्लिश में नहीं बोला, आप समझ रहे, इंग्लिश में बोला। यूसुफ नबी जानता है जबानों का, ऐसा नहीं है। तो यूसुफ नबी ने जुलेखा से कहा, कैस क्या हाल है तेरा? तो जुलेखा ने पलट के कहा, नबी यूसुफ, नबी ने कहा, काफिर है जुलेखा, कहा यूसुफ खुदा की शान है कि बादशाह को फकीर बना दिया, कैदी को बादशाह बना दिया। तो जुलेखा ने, यूसुफ ने कहा, जुलेखा तेरा हाल क्या है? कहा यूसुफ तुम इतने स्मार्ट है, तुम इतने हैंडसम है, तुम इतने ब्यूटीफुल है, जितना तेरा हुस्न है। यूसुफ ने कहा, जुलेखा ऐसा कर, रिलैक्स रिलैक्स, ऐसा कर, कल सुबह में दरबार में आना, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं। यूसुफ दरबार में बैठे हुए, नाम है मोहम्मद की बरकत देखो, यूसुफ दरबार में बैठे हुए, 4000 आदमी दरबार में बैठा, 4000 बैठा हुआ सामने। जुलेखा चंद औरतों के साथ, फ्यू औरतों के साथ, जुलेखा हाथ में लकड़ी लेके, 70-80 इयर्स की बुढ़िया है, एंटर हुई। यूसुफ बैठे हुए दरबार में, जुलेखा आगे सामने खड़ी हो, नाम है मोहम्मद की बरकत देखो। आज रियूनियन में मैं मिंबर से इतने बड़े मजमे में इस इमाम बारगाह में बोल रहा, इफ यू रियली वांट टू चेंज योर लाइफ, इफ यू रियली वांट टू चेंज योर तकदीर, यू कैन चेंज टुमारो मॉर्निंग, यू कैन चेंज योर तकदीर। हमारा हिसाब क्या है मालूम? ये मेरे हाथ में क्या है? अल्लाह। मेरे हाथ में ग्लास है, कोल्ड वाटर है, मैं यहां रखू, यहां रख के बोलो, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, आई एम थर्स्टी। तो ये जो बच्चे बैठे हैं ना मासूम, ये बच्चे बोलेंगे, मौलाना क्यों बोल रहे प्यासे प्यासे? आप पानी पी लो, आपके हाथ में पानी है, पानी पी लो, आपकी प्यास बुझ जाएगी। बच्चों को भी मालूम है, ये मासूम बच्चे को भी मालूम है कि अगर मुझे प्यास है तो मुझे एक सिप लूंगा, प्यास बुझ जाएगी। हमारा हिसाब क्या है? हमारे हाथ में 14 है, 14 और हम प्यासे। मैं क्या बोला, इससे ज्यादा क्या सुन रहा हूं? 14 हमारे हाथ में, हमारा पास है, गहरारा है, मासूमीन की रोजों की शबी है। रियूनियन में आपको प्रॉब्लम क्या है? बिजनेस नहीं चल रहा इमाम बारगाह को, और नीचे मौला हुसैन की सरी का शबी है। अपने आप को बॉडी से मस करो, ये बोल के कि हुसैन तुमने फितरूस को दिया ना, मुझे भी दो। अपनी बॉडी को ढक करो, सारी बीमारियां दूर होंगी। लेकिन ये नहीं करना कि वहां जाके मौला से मांग के बाहर निकल के खत रहम करो, बाहर निकल के गीबत करो, बाहर निकल के झूठ बोलो, बाहर निकल के म्यूजिक सुनो, ये मत करो। फॉलो द पाथ ऑफ मौला एंड देन यू सी हाउ द इमाम चेंज योर लाइफ। बाबा जबरदस्त सलात पढ़ ले। नबी यूसुफ ने कहा, जुलेखा दरबार में आ, नाम है मोहम्मद की बरकत देखो। बस 15 मिनट में तकरीर खराब कर रहा, 45 मिनट हो गए माशाल्लाह। जुलेखा आई, यूसुफ बैठे हुए, मेरी तरफ देखे, जुलेखा सामने आके खड़ी, हाथ में लकड़ी है, आंखों की रोशनी कम है, बहुत कम है, विजन कम है, औरतें भी खड़ी है, 70 ईयर, बुढ़िया बुढ़िया है, ऑलरेडी खड़ी हुई है। यूसुफ ने पूछा, क्या है तेरा? वही आंसर किया जुलेखा ने जो कल बाजार में किया। क्या आंसर किया? कि खुदा की शान है, वो काफिरा है, खुदा बोल, अल्लाह नहीं बोल, खुदा की शान के बादशाह को
قیدی بنایا، بادشاہ کو فقیر بنایا، قیدی کو بادشاہ بنایا. یہ زلیخا بادشاہ کی بیوی تھی، کنگ کی وائف تھی، عزیز مصر کی وائف تھی، تو فقیر ہو گئی. یوسف قید میں تھا، آج بادشاہ ہو گیا. تو یہ ہوتی ہے خدا کی شان ہے. تو یوسف نے کہا ٹھیک ہے خدا کی شان ہے، تیرا حال کیا؟ کہتی ہے یوسف نے کہا تو نے گناہ کیوں کیا؟ تو کہتی ہے یوسف تو اتنا اسمارٹ تھے، تم اتنے حسین تھے، تم اتنے خوبصورت تھے کہ ہم سارے ایجپٹ کی عورتیں تمہارے اوپر مر رہی تھی، دیوانی ہو رہی تھی. اچھا میں ایک بات بولوں آپ کو، اگر کوئی آ کے آپ کی تعریف کرے، مثال کے طور پر میں اپنے آپ کو بولتا ہوں، اگر کوئی آ کے مجھے بولے تم بہت اسمارٹ ہے، تم بڑے ہینڈسم ہے، تو میں بولوں گا یار اور بولو اچھا لگ رہا. میں بولوں گا انسان کی فطرت کیا ہے، اگر کوئی آ کے مجھے بولے یو آر ویری ہینڈسم، تم بہت اچھے لگ رہے، میں بولوں گا یار کانوں کو آج تک کوئی نہیں بولا ہینڈسم، تم بولتے جاؤ مجھے اچھا لگ رہا. بیوی تو کبھی نہیں بولتی. تو آپ بولیں گے یار بہت اچھا لگ رہا، بولو بولو تعریف کرو، لیکن پلیز میری طرف دے. لیکن یوسف نبی ہے، یوسف نبی ہے، ہم خاکی ہے، مجھے اچھا لگے گا. لیکن یوسف نبی جیسے وہ یوسف کی تعریف کرنے لگے کہ تم اتنے اسمارٹ ہو، تم اتنے حسین ہو، حسن کی بات کر رہی تھی، تم اتنے حسین ہو، اتنے خوبصورت ہو. ایک دفعہ سنا، دو دفعہ سنا، سن کے کہا یوسف نے پلٹ کر زلیخا زلیخا تم میری تعریف کر رہی. اب سنو جملہ، تم میری تعریف کر رہی، کاش کاش تو آخری نبی جس کا نام محمد ہے اس کے حسن کو دیکھے گی تو کیا بولے گی؟ دوستو پلیز یار منہ سے بول کے سنو، بولے کہ اگر دیکھے گی تو کیا بولے گی؟ تو اس وقت زلیخا نے ہمارے نبی کو نہیں دیکھا، ہمارے رسول کو زلیخا نے نہیں دیکھا. 2000 ایئرز اوپر کی بات ہے، ہمارا رسول کا پیریڈ 1400 ہے، زلیخا 2000 سال اوپر کی ہے. اور زلیخا نے ہمارے رسول کو نہیں دیکھا، صرف نام محمد سنا، اس کے کان میں پہلی مرتبہ نام محمد آیا تو اس نام کو آتے ہی زلیخا کے دل میں محبت پیدا ہوئی محمد سے. جیسے ہی محبت پیدا ہوئی اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور بھیج کے کہا کہ یوسف زلیخا سے پوچھو وہ کیا چاہتی ہے. تو یوسف نے پوچھا زلیخا تو کیا چاہتی ہے؟ تو زلیخا نے کہا میری آنکھوں کی روشنی کو پلٹا دے، میری ضعیفی کو جوانی میں پلٹا دے. تو اللہ نے جبرائیل سے کہا یوسف سے بولو اس کا جو ڈیمانڈ ہے اس کو ایکسپٹ کرو، اس لیے کہ اس کے دل میں ہمارے حبیب کی محبت آ گئی. یہ ہے نام محمد. سمجھ میں آئی بات؟ اب ریلیکس ہوئے کہ نام محمد کیا ہے؟ اللہ نے کہا یوسف 2 رکعت نماز پڑھو، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگا، ڈائریکٹ نہیں مانگا، میرے حبیب کے واسطے سے مانگا. ابھی رسول دنیا میں نہیں ہے، 2000 سال پرانی بات. نام محمد کا واسطہ دے کر ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو نام محمد اور آل محمد کا واسطہ اس کو اس کی دعا کو پورا کر. دوستو 80 سال 70 سال 60 سال کی بوڑھی عورت اور لیڈی 18 ایئرس اولڈ گرل ایک سیکنڈ میں ہوئی، جوانی واپس آ گئی. اللہ نے کہا یوسف تم ہم اس سے نکاح کر لو. آپ امیجن کرو کہ نام محمد کی طاقت کیا ہے، پاور کیا ہے. ہم صبح شام اشہد ان محمد رسول اللہ بولتے، زبان کی نوک سے، ٹپ آف دی ٹنگ سے. I want this change. یہاں سے بولو، یہاں سے بولو، یہاں سے بولو. زبان کی نوک سے مت بولو، ریلیکس ہو کے مت بولو. نام کو کیا سمجھ رہے؟ شاعر کہتا ہے کہ وہ چلاتا، غور سے سننا، وہ چلاتا ہے تو سب کا، یہ نام محمد ہو یا نام علی ہو بات ایک، وہ چلاتا ہے تو سب کار خدا چلتا. اس قدر سلسلہ لطف و عطا چلتا، اس کے احسان کا کب کس کو پتا چلتا.
تقدیر کا بدلنا تمہارا کام. ایوری ڈے صبح میں اٹھ کے 5 صلوات پڑھ کے 92 ٹائمز بولو یا محمد یا محمد یا محمد, اینڈ یو سی ٹمارو, کل کی صبح دیکھنا تو. اب لیکن اگر آپ بولیں گے میں نے تو پڑھا مجھے کچھ نہیں ملا, اگر آپ صبح اٹھ کے داڑھی کو مونڈیں گے, اسطورہ چلائیں گے, کلین شیو کریں گے, مشین میں فل چلائیں گے, داڑھی کو مونڈیں گے, اسمارٹ بننا ہے تو دعا قبول نہیں ہوگی, میں گارنٹی نہیں دے رہا. کلین شیو رہو گے, لڑکی حجاب نہیں کرے گی اور جائے گی. مجھے تو بہت بولنا, میرے اتنے ٹاپکس رہ گئے, آپ لوگ ٹائم ہی نہیں دیتے نا, اب 2 ہی دن رہ گئے, اب بول کے بول. تو یہ دعا کی قبولیت کے لیے یو ہیو ٹو سیکریفائس سم تھنگ. چوتھے امام کی زندگی میں سیکریفائس ہے, قربانی ہے. ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ یہ 3 دن ہوں گے, 3 دعا ہوں گے, میں 10 منٹ رہ گئے بس. بڑا میں ایسا ٹینشن میں پڑھنا پڑتا, 2 گھڑی لگی ہے کہ I cannot play. پریسیڈنٹ صاحب نے وہاں پہ بھی لگا دی, یہاں پہ بھی لگا دی. What can I do? سب بات پڑھے محمد وآل محمد. بس 10 منٹ میں ختم کر رہا. ایک ایک دعا, ایک ایک شکر, ایک ایک مجلس, پورے 5 مجلس خمسہ میں اسی میں پڑھو, یہی دعا کے اوپر چوتھے امام کی. 3 دعا ہو گئی. پہلی دعا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے صحت کے ساتھ اٹھایا. دوسری دعا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. تیسری دعا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو, میری روٹی کو, میرے کاروبار کو, میرے بزنس کو اپنے ہاتھ میں رکھا, بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. رزق کے اوپر بولو, رزق کیا چیز ہے دوست. ہمیں چوتھا شکر رہ جائے گا, میں 2 منٹ رزق کے اوپر بولتا کہ اللہ رزق کو کھولتا کیسا. نبی موسیٰ, اللہ دیتا کیسا رزق کو, پلیز غور سے سنو. نبی موسیٰ گھر کے باہر, اپنے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے. ہمیشہ نبی موسیٰ کے ہاتھ میں ایک سٹک ہوتی تھی, لکڑی لے کے عصائے موسیٰ کھڑے ہوئے تھے. تو ملک الموت آ گیا. یہ ملک الموت بھی چھوڑتا نہیں کسی کو. وینسڈے سننا واٹ از ملک الموت, ریلیکس ہو کے آنا, کھانا بھی بعد میں. وینسڈے خوب جب ڈرو گے تو جا کے کھاؤ گے بھی اچھا نہیں. وینسڈے 7:30 وینسڈے, میں اتنا بول رہا 7:30 وینسڈے انشاءاللہ. اینیو تو ملک الموت آ گیا موسیٰ کے سامنے. تو موسیٰ نے کہا, اس نے کہا ہائے ہاؤ یو. تو موسیٰ نے کہا فائن. لیکن موسیٰ نے پوچھا بابا تو آیا کیوں؟ اس نے کہا بہت تو دن ہو گئے, چلیے واپس. نبی موسیٰ ڈرا نہیں, نبی ہے, اولی العزم پیغمبر. رزق کیا, رزق اللہ رازق کیسا دیکھو. تو نبی موسیٰ کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی 6-7 سال کی, ان کے ساتھ کھڑی تھی موسیٰ نبی کے ساتھ, ہاتھ میں لکڑی ہے. موسیٰ نے جیسے ملک الموت نے کہا کہ اب آپ کو چلنا ہے, موسیٰ سیڑھی اللہ کا محبوب بندہ ہے. موسیٰ نے اپنی بیٹی کو دیکھا, غور سے میری طرف دیکھا پلیز, غور سے بیٹی کو دیکھا, دیکھ کے بیٹی کے سر پہ ایسا ہاتھ پھیر کے دل میں خیال آیا. دل میں خیال آنا کوئی گناہ نہیں. دل میں خیال آیا کہ اب اس بچی کا کیا ہوگا, میں چلا جاؤں گا, اس کے رزق کا کیا ہوگا, اس بچی کو who will take care. بس خیال آنا تھا. فوراً اللہ کی آواز آئی. موسیٰ سے اللہ ڈائریکٹ بات کرتا تھا, فوراً آواز آئی. جبرائیل نہیں سن, ملک الموت نہیں سن رہا. موسیٰ کے دل میں خیال آیا, ایک سیکنڈ میں آواز آئی اللہ کی کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا پروردگار تیری لکڑی ہے, تو نے عصا ہے, میری عصا ہے. کہا سامنے کا پہاڑ ہے, چھوٹا سا راک, اتنا سا راک تھا پتھر کا, چھوٹا سا. کہا اس پہ مارو. موسیٰ نے اس پہ ایسا مارا. مارتے گئے. اللہ نے کہا موسیٰ کیا دیکھ رہے؟ کہا ایک سوراخ ہو گیا نیچے, ہول ہو گیا. غور سے سنے. کہا نیچے اتر گیا. موسیٰ نیچے اترے, بیٹی اوپر کھڑی ہوئی, موسیٰ نیچے اترے. اللہ رازق کیسا دیکھو. نیچے اترے, 5-10 میٹر نیچے چلے گئے. اللہ نے کہا موسیٰ کیا ہے نیچے؟ کہا چھوڑا, پانی ہے, گھاس ہے, گراس ہے, پتھر ہے. کہا اس پتھر پہ مارو. سامنے پتھر پہ, نیچے 10-15 میٹر نیچے. کہا اس پتھر پہ مارو. میں قصص الانبیاء سے روایت پڑھ رہا. موسیٰ نے مارا. مارنا تو پھر بڑا ہول ہو گیا نیچے. جب نیچے ہول ہو گیا, 10-15 میٹر نیچے چلے گئے. اللہ نے کہا موسیٰ نیچے جاؤ, اور وہاں زمین سے 20 میٹر نیچے. کہا نیچے جاؤ. کہا آپ کیا دیکھ رہے؟ تو
تو کہا پانی، گراس. اللہ کی آواز آئی موسیٰ غور سے دیکھو. موسیٰ نے کہا پانی، گھاس کا گھاس میں غور سے دیکھو. اب جو موسیٰ نے غور سے دیکھا 20 میٹر نیچے اتنا سا جانور تھا، چھوٹا، چونٹی کی طرح، اینٹ کی طرح. اس کے منہ میں اس کا رزق تھا. آواز آئی موسیٰ ہم اس کا بھی خیال رکھتے ہیں. یہ ہے رازق اللہ، ہم اس کا بھی خیال رکھتے ہیں. یہ مت سمجھو کہ تمہارے دل میں خیال کیسے آیا. خیال آنا کوئی بری بات نہیں، وہ لیکن وہ نبی ہے کہ ایسا رازق ہے اللہ، رزق کو ایسے پہنچا تھا. لیکن جسٹ اپنی ریلیشن شپ کو اللہ سے مینٹین رکھو بس. میں رزق کے اوپر میں کئی چیزیں منہ میں آ رہی. کل ایک دن میں رات پہ ایک مجلس پڑھا، میں نام نہیں بولوں گا، وہ لوگ آپ کو انوائٹ کریں نہیں معلوم ہے، نام نہیں بولوں گا. کل ایک مجلس پڑھا ہوں رات میں، پرائیویٹ مجلس، تو وہ مجلس میں پڑھوں گا انشاءاللہ. تو چوتھا شکر، اب آخری شکر. اچھا مجھے یہ خیال آ رہا تھا مصائب ہوں گے، لیکن مصائب تو نہیں ہے تو میں جا سکتا 9 بجے تک. نہیں، ہر چیز کا کیلکولیٹ کر کے پڑھنا پڑتا بابا. تو مصائب نہیں ہے، 6 منٹ ہے، میں 6 منٹ میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ. تو چوتھا شکر کیا ہے؟ آخری شکر. الحمدللہ الذی ستر ذنوبی وعیوبی ولم یفضحنی بین الخالق الناس. چوتھا شکر. اب سنو اردو میں اس کا ٹرانسلیشن. صبح ان کے پہلا شکر اس کی صحت کا اٹھانا، دوسرا شکر امت محمدی میں پیدا ہونا، تیسرا شکر میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھنا. تھینک یو بولا، 4 تھینک یو ہے. چوتھے ماہ بولتے ہیں کہ چوتھا تھینک یو کیا ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، غور سے سنو. یہ اگر ہے اور تم نے اس کو، یہ چاروں کو فالو کیا، بلیو می، ممبر سے ری یونین کے امام بارگاہ میں بولا کہ انشاءاللہ یو ول سیو ود آل دا پرابلمس. انشاءاللہ اللہ چاہے تو، میرا مولا چاہے. چوتھا شکر کیا ہے؟ الحمدللہ الذی ستر ذنوبی وعیوبی ولم یفضحنی بین الخالق الناس. کہ پروردگار صبح اٹھ کے اردو، انگلش، فرینچ، جو زبان آتی ہے اس میں بولو اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں. آپ کتنا ریلیکس ہو گئے. آپ بولے یہ چوتھا شکر کیا ہے؟ چوتھا شکر کیا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گناہوں میں پردہ ڈالا، لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کیا. آپ کے ذہن میں خیال ہے میں نے کیا کیا گناہ؟ کون سے گناہ میں پردہ ڈالا؟ یاد رکھو، اتنے بڑے مجمع سے امام بارگاہ میں بول رہا، یاد رکھو کہ اگر اللہ ستار نہیں ہوتا، ستار العیوب اللہ کا ایک نام ہے، اگر اللہ ستار نہیں ہوتا تو باپ بیٹے کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا، ماں بیٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتی. کیوں؟ ہر انسان کے گناہ جو آپ نے چھپ کے کیے، پردے میں کیے، اندھیرے میں کیے، لیکن اللہ نے تمہارے اوپر ایسا رحمت کا پردہ ڈالا کہ جب سماج میں پیش کیا تو عزت کے ساتھ پیش کر. تم کو پتا ہے کہ تمہارے گناہ تمہاری بیٹی کو معلوم ہے، تمہارے بیٹے کو معلوم ہے. ایوری ڈے صبح اٹھ کے 18 مرتبہ 18 ٹائمز بولو یا ستارو. اگر تم نے 18 مرتبہ بولا روز صبح میں نماز فجر کے بعد تو اللہ تمہارے گناہوں پہ سب پردہ ڈال دیتا. یاد رکھو اللہ کہ اگر پردہ نہیں ڈالے گا تو تم زندہ نہیں رہ سکتے، معاشرے میں صورت نہیں بتا سکتے، ری یونین میں کسی کے سامنے نہیں جا سکتے. ہمارے اتنے گناہ ہیں لیکن اللہ نے ہمارے گناہوں میں رحمت کا پردہ ڈالا. یہ اس کا کرم ہے. وہ اتنا ستار ہے، اتنا بڑا ستار ہے دوستو، اتنا بڑا ستار ہے. بس آخری بات اور اسی پہ جشن تمام. پھر نبی موسیٰ کا زمانہ، غور سے سنو پلیز، غور سے سنو، 2 منٹ میں کمپلیٹ میسج. نبی موسیٰ کا زمانہ ڈراٹ ہو گیا، پانی نہیں پڑ رہا تھا 2-3 سال سے. پوری امت موسیٰ کے پاس آئی، آگے بولی کہ تم اللہ سے دعا مانگو. آپ نبی موسیٰ پوری 10-20 ہزار آدمی کو لے کے دور جو پہاڑ ہے، ماؤنٹین ہے، اس کے قریب آئے ایجپٹ میں. اب میری طرف دیکھ آئے 20,000 آدمی کھڑے ہوئے. موسیٰ نے کہا ہاتھوں کو بلند کر. سارے لوگوں نے ہاتھوں کو ایسے بلند کیا. موسیٰ نے بھی ہاتھ کو ایسے بلند کیا. بلند کر کے کہا پروردگار تیری امت، تیرے بندے، میری امت پیاسی ہے، بھوکے مر رہے، تو پلیز رحمت کو برسا دے.
موسیٰ ڈائریکٹ بات کر رہا اللہ سے، رحمت کو برساتے، ہاتھوں کو اٹھا کے موسیٰ نبی کر، اوپر سے آواز آئی اللہ کی کہ موسیٰ 20,000 آدمی جو تمہارے ہیں، مثال دے رہا، اس میں ایک ایسا گناہگار ہے، گناہ کبیرہ کر رہا، جس کی وجہ سے ہم نے رحمت کو روک لیا۔ دوستو یہ تو شکر ادا کرو، یہ مت سمجھو کہ آج کوئی گناہ کرنے والا نہیں ہے، آج تو زیادہ گناہ ہو گئے، لیکن یہ شکر ادا کرو، وہ موسیٰ تھے، لیکن یہ شکر ادا کرو کہ آج فخر موسیٰ امام زمانہ ہے، جس کی وجہ سے رحمت آ گئی۔ اگر امام نہیں ہوتے تو تمہاروں پر ہماروں پر بھی یہی عذاب آتا۔ تو ہوا کیا؟ نیچے آئے، موسیٰ نے پلٹا، موسیٰ نے پلٹ کر اپنی امت سے کہا بھائی گناہ کون کر رہا؟ تو سب نے کہا نو نو نو، میں نے نہیں۔ آپ کو تو معلوم ہے ہمارا گناہ ہم کو نظر نہیں آتا، دوسروں کے گناہ نظر آتے، یہاں والوں کا نہیں، میں بات بول رہا ہوں، اپنے گناہ تو دکھتے ہی نہیں، دوسروں کے وہ ایسا کیا وہ ایسا کیا، بابا تم نے کیا کیا وہ بھی یاد ہے؟ سب نے کہا نو 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 نو، میں نے نہیں کیا میں نے نہیں کیا، لیکن جو اصل گناہگار تھا، جو اصل، اس نے دل، اس کو جانتا ہے گناہ کرا، دل میں کہا، دل میں زبان سے میں نے دل میں کیا کہا کہ پروردگار ہم سوری اللہ، مجھے معاف کر دے، لوگوں کے سامنے، نبی موسیٰ کے سامنے مجھے ذلیل مت کر، لوگوں کے سامنے میرا پردہ مت کھچا کر، میں تجھ سے سوری بول رہا اللہ، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے، نیکسٹ ٹائم I'm not going to repeat، میں ریپیٹ نہیں کروں گا وہ گناہ، میں چھوڑ دیتا گناہ، تو معاف کر دے۔ بس یہ بولنا تھا، آسمان میں بادل آ گئے، اب بارش ہوئی، امت یہ سمجھی کہ موسیٰ کی دعا قبول ہوئی، لیکن موسیٰ جانتا ہے یہ میری دعا نہیں، کوئی اور بات ہے۔ سیدھا موسیٰ نکل کے طور پہ آئے، پہاڑ میں آ کے اللہ سے ڈائریکٹ بات کی۔ اب کیا اچھی بات کرتے تھے، میں وہ شارٹ کر رہا، میرا وقت ہو گیا ایکچولی، تو وہ کبھی بتاؤں گا، یا کل پرسوں کی مجلس میں شاید بتا دوں کہ اللہ موسیٰ بات کیسے کرتے تھے اللہ سے۔ اوپر گئے، اوپر جا کے کہا پروردگار تو نے ابھی کہا کہ گناہگار ہے جس کی وجہ سے میں نے رحمت کو روک لیا، پھر تو نے بارش کر دی، رحمت بھیج دی۔ تو اللہ کی آواز آئی موسیٰ جو گناہگار تھا اس نے مجھے سوری بولا، میں نے معاف کر دیا۔ کتنا کریم ہے، کتنا جنرس ہے، کتنا جنرس ہے، کتنا مرسیفل ہے، کتنا، ہم سے اگر کوئی ناراض ہو جائے تو ہم تو 100 سال تک اس سے بات نہیں کریں گے، ہم تو اتنے بڑے یہاں کے سیٹ ہیں، ہم بات کرتے نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک ٹاپک ہے، پوری ایک مجلس اس میں بھی ہو سکتی۔ تو اس نے کہا، موسیٰ نے کہا پروردگار تو نے معاف کر دیا، اللہ کی آواز، بس ختم کر، اللہ کی آواز آئی ہے موسیٰ، اس نے سوری بولا، میں نے سوری اس کی ایکسپٹ کر لی۔ تو موسیٰ نے کہا پلیز غور سے سنو، موسیٰ نے کہا اوکے پلیز لیٹ می نو، مجھے بتاؤ وہ کون ہے۔ ارے یار بھائی اتنا آہستہ تو مت مسکراؤ یار، جشن ہے بابا۔ تو اوپر سے آواز ہے، موسیٰ نے کہا موسیٰ پلیز لیٹ می نو، اللہ نے پلیز لیٹ می نو، مجھے تو بتاؤ وہ کون ہے۔ آواز آئی نو نو، تم کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ اللہ نے ایسے نہیں، یہ میرا سٹائل ہے پڑھنے کا، نو نو، اللہ تھوڑی بولتا نو نو۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ آواز آئی کہ نو نو میں نہیں بتاؤں گا۔ تو پلیز غور سے سنو، موسیٰ نے کہا پروردگار وہ میری امت کا ہے، میرا کلمہ پڑھتا ہے، مجھے بتا۔ پھر آواز آئی نو۔ اب میں ایک بات یہاں روک کے بولوں، کتاب میں نہیں ہے، میں بول رہا یہ روک کے، میں طالب علم اسٹوڈنٹ ہوں، کیا بول رہا کہ اللہ جانتا، پلیز غور سے سننا، میری پوری محنت کو ضائع ہونے مت دو۔ اللہ جانتا ہے، اللہ نوز کہ یہ موسیٰ نبی ہے، اولی العزم پیغمبر ہے، معصوم ہے، اگر میں اس کو وہ آدمی کا نام بتا بھی دوں گا تو وہ مارکیٹ میں جا کے موسیٰ نہیں بولے گا کہ یہ آدمی کی وجہ سے عذاب آ رہا تھا، اس لیے کہ موسیٰ غیبت نہیں کر سکتا، موسیٰ غیبت نہیں کر سکتا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ میں بولوں گا تو جا کے مارکیٹ میں نہیں بولیں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے نہیں بتا۔ تھرڈ ٹائم موسیٰ نے کہا کہ پلیز مجھے بتا، تو آواز آئی ارے موسیٰ جب گناہ کیا تھا نہیں بتایا، اب تو معافی مانگ لی۔ یہ ہے کریم ستار ایک بابا زبان سے بات پڑھ لیں۔ بس دوستوں میں انکمپلیٹ محفل چھوڑ کے جا رہا ہوں، روز یہی بول رہا ہوں کیا کروں میں، انکمپلیٹ چھوڑ رہا، بات کو یہی ختم کر۔ کل ایک پرائیویٹ مجلس میں ہو سکتا بات مت کرو، وینسڈے تھرسڈے یاد رکھنا 7:30 ہے نا، 8 o'clock
ارے بولو یار 8 بجے وینسڈے تھرسڈے 8 بجے میری 2 تقریریں 2 مجلسیں یہاں 8 o'clock وینسڈے اینڈ تھرسڈے ٹاپک ہے موت. I will see کہ ری یونین والے کتنے اسٹرانگ ہیں. امتحان ہے آپ کا. If you are strong then you are here. If you are not strong, علی والا موت سے نہیں ڈرتا یار. امام علی کا چاہنے والا موت سے گھبراتا نہیں, موت کو سینے سے لگا کے چلتا, اس لیے کہ موت ایک ملاقات کا نام. انشاءاللہ سننا وینسڈے. بہرحال میں انکمپلیٹ 4 دعا, یہ 4 نعمتوں کا روز شکر ادا کرو. اور چوتھے امام کی اس ولادت کی محفل میں کل کی صبح میرے مولا کی ولادت کی صبح ہے, 100 مرتبہ 100 ٹائمز صلوات پڑھنا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. ایوری بڑی, بچے معصوم بچوں سے بھی پڑھو, یہ بچے پڑھیں گے دعا قبول ہوگی. کل کی صبح فجر پڑھ کے بی بی شہربانو اور مولا حسین کو نام یاد رکھو. بی بی شہربانو امام کی والدہ اور جناب مولا حسین دونوں کو اور دوسرے معصومین کو, پھر آخر میں زمانے کے امام کو مبارکباد, یہ 100 صلوات کی تسبیح پڑھ کے یہ گفٹ دینا اور یہ بولنا کہ مولا یہ آپ کے بیٹے کی 1400 سالہ صلوات ہے. اگر آپ 14 تسبیح پڑھ کے پڑھیں گے بھیجیں گے دن بھر میں تو ویری گڈ ویری گڈ. احسن اگر تم 100 مرتبہ 1400 ٹائم 14 تسبیح نکالو گے صلوات کی اور چوتھے امام کی 1400 سال کی صدی کی, اگر تم گفٹ دو گے, یہ آدھے گھنٹے کا عمل ہے لیکن کر کے دیکھو ایٹ لیسٹ تمہارا نام اس لسٹ میں آ جائے گا کہ جس نے 1400 سالہ جشن چوتھے امام کی ولادت کا بنایا. اگر میرا نام آ جائے تو میری بخشش کا سہارا بن. کوشش کرنا ٹرائی کرنا. ٹائم کو سپیئر کرو, نکالو اپنے ٹائم, 24 آورز میں سے ٹائم نکالو. 1400 ٹائم سلوات بچوں سے پڑھو. میں بار بار سٹریس کر رہا ہوں بچوں سے, بچوں کو پتا چلنا, بچوں کو کل گفٹ دو. ہر پیرنٹ کو چاہیے کہ معصوم بچوں کو گفٹ دو. گفٹ دے کے بولو کہ وائی یو آر گیونگ دس گفٹ. کیوں دے رہے اس کو گفٹ؟ اس لیے گفٹ دے رہے کہ تم کو معلوم ہونا کہ ہمارے 4th امام کی 1400 ایئرس کی برتھ ڈے. سمجھ میں آئی بات؟ کیوں؟ یہ بچوں کو معلوم ہونا کہ 1400 سالہ, یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو یہ بچے بولیں گے کہ ہم نے چوتھے امام کی 1400 ایئرس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا تھا, میرے پیرنٹس نے مجھے گفٹ دیا تھا. تم یاد رکھو, تم دو گے تمہارے بچوں کی نسل میں, جنریشن میں امام کی محبت پیدا ہوگی. بس بولنے کو تو بہت ہے, بس میں اسی امام کا واسطہ دیتا اللہ کو. پہلی چیز جو میں واسطہ دے رہا کہ پروردگار آج شب 1400 سالہ میرے مولا کی ولادت کی شب, اور ایک سب سے بڑی دعا اس وقت میری یہ کہ اللہ تو جنت البقیع, جنت المولا, جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر. ایسی علاج ہم نہیں. جنت البقیع میں کون ہے؟ میرا چوتھا امام ہے. جنت البقیع میں میرے امام کی خبر کے اوپر کوئی سایہ نہیں ہے, شیڈ نہیں ہے. دن کی دھوپ رات کی اوس ہے. ہر مومن کی دعا پہلی یہ ہونا چاہیے کہ اللہ جنت البقیع میں سایہ کر دے. جنت البقیع یہ تمام جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں میں سایہ ہونے کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. دوسری دعا یہ ہے کہ پروردگار سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. سب مل کے منہ کھول کے بولو, یا منہ کھول کے آمین بولو. پروردگار میری تیسری دعا آج کی رات یہ کہ آج ہمارے اس جشن کو قبول کر, سیلیبریٹ کیا, ہم سب کو عمرہ اور زیارات نصیب ہو, ہم اپنی آنکھوں سے امام کی خبر